بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، انگلش گرامر کی ایک اور سبق کے ساتھ میں ہوں محمد اقبال۔ آج کا سبق پیسو وائس سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی گردانیں پڑھی ہیں، جتنے بھی فعلوں کی گردانیں پڑھی ہیں، ان سب فعلوں کا تعلق ایکٹیو وائس سے تھا، اور آج ہمارا سبق پیسو وائس سے متعلق ہے۔ اب ایکٹیو وائس اور پیسو وائس میں جو فرق ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ ایکٹیو وائس کا مطلب ہے فعل معروف، اور پیسو وائس فعل مجہول کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے عربی گرامر پڑھی ہے تو آپ فعل معروف اور فعل مجہول سے واقف ہوں گے۔ مثلاً پہلی ہی گردان جو عام طور پر مشہور ہے وہ ضربہ کی ہے، تو ضربہ، ضربہ، ضربو یہ فعل معروف ہے۔ ضربہ اس نے مارا، ضربہ ان دونوں نے مارا، ضربو ان سب نے مارا۔ اب اس کا جو مجہول ہے وہ ضربہ ہے۔ اسی طرح یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، یہ معروف ہے، اور اس کا مجہول جو ہے وہ یضرب ہے، یضرب ہے یعنی مارا گیا، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ انگلش میں بھی ہوتا ہے۔ اور فعل معروف میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہوتا ہے، جبکہ فعل مجہول میں کسی کام کے کیے جانے کا ذکر ہوتا ہے، یعنی اس میں کیے جانے کا کے الفاظ آتے ہیں۔ مثلاً میں نے خط لکھا، یہ فعل معروف ہے۔ اردو میں بھی فعل معروف اور فعل مجہول پایا جاتا ہے، اور خط لکھا گیا یہ فعل مجہول ہے۔ بات وہی ہے، لیکن اس میں معروف اور مجہول کا فرق ہے، ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کا فرق ہے۔ اب پہلا جو فعل ہے میں نے خط لکھا، اس میں کام کے کرنے کا ذکر ہے، اور شروع میں فاعل بھی ہے جو کہ ضمیر میں کی صورت میں ہے، جبکہ خط لکھا گیا اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہے۔ اسی چیز کو ہم سامنے رکھتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فعل معروف میں فاعل معلوم ہوتا ہے، اسی لیے فعل معروف کو فعل معلوم بھی کہتے ہیں، یعنی فعل معروف میں فاعل معلوم ہوتا ہے، فاعل کا علم ہوتا ہے، جبکہ فعل مجہول میں جہل ہے، جہالت یعنی لا علمی ہے فاعل سے، یعنی اس میں فاعل کئی صورتوں میں معلوم نہیں ہوتا۔ تو اب تھوڑا آگے ہم جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جن فکروں میں سبجیکٹ خود کام کرے ان فکروں کو ایکٹیو وائس کہتے ہیں، جن فکروں میں آبجیکٹ کو شروع میں لکھا جاتا ہے ان کو پیسو وائس کہتے ہیں۔ لیکن جو الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ زیادہ آپ کے لیے وضاحت والے ہیں، آپ کو ان سے انشاءاللہ زیادہ سمجھ آئے گی۔ اب یہاں پر ان کا کچھ سٹرکچر بتایا گیا ہے، ایک ٹیبل کی صورت میں ہے، اور یہ مختصر صورت میں یہ سٹرکچر یا جملوں کی جو ترتیب ہے وہ بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے جو فعل حال مطلق ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، پریزنٹ انڈیفینٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں جو شروع میں ایک لفظ فاعل کی جگہ پر آتا ہے، اس کے بعد اذا ریم آئے گا، اور پھر فعل کی تیسری فارم آئے گی۔ یہ جو V3 لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے ورب کی تھرڈ فارم، فعل کی تیسری فارم، جیسے کہ ٹیک، ٹک، ٹیکن، اور اس کے علاوہ ہے ڈرا، ڈریو، ڈران، رائٹ، روٹ، ریٹن، اور